اللہ کے نبی اور رسول اللہ کے حکم سے معجزات دکھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل کے انجام کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی اور بڑی نیک عورت تھی۔ شوہر اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ دن رات وہ اس کی قبر پر بیٹھا روتا اور آہیں بھرتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے اس شخص کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے بندہ خدا، یہ غم اور رونا کس بات کا ہے؟ اس نے کہا، یہ قبر میری بیوی کی ہے جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کے بغیر جینا میرے لیے ناممکن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو اللہ کے حکم سے تمہارے لیے زندہ کر دوں؟ وہ شخص بے قراری سے بولا، جی ہاں حضور، یہی میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے حکم سے آواز دی۔ اچانک قبر پھٹی اور اس قبر سے ایک حبشی غلام نکل آیا۔ اس کے جسم کے سوراخوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حبشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ شوہر گھبرا کر بولا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی نہیں، یہ تو دوسری قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی غلام کو فرمایا، اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر کھلی اور ایک عورت باہر آئی۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ جانے لگی۔ راستے میں شوہر تھکن سے بولا، میں کئی دن سے قبر پر جاگتا رہا ہوں، مجھے نیند نے تھکا دیا ہے، ذرا میں تمہارے زانوں پر سر رکھ کر سو جاؤں۔ بیوی نے کہا، جی آرام کر لیجئے۔ وہ سو گیا۔ اتنے میں ایک شہزادہ گھوڑے پر وہاں سے گزرا، انتہائی حسین و جمیل۔ دیکھتے ہی عورت کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس نے شوہر کا سر زمین پر رکھا اور شہزادے کے ساتھ جا بیٹھی۔ شہزادہ بھی اس پر عاشق ہو گیا اور اس کو گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ جب شوہر جاگا تو بیوی غائب تھی۔ وہ پریشان ہوا اور تلاش کرنے نکلا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد آخر کار اس شہزادے کے پاس پہنچا اور کہا، یہ میری بیوی ہے، اسے واپس کر دو۔ عورت نے فوراً کہا، میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ شوہر نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم، یہ میری بیوی ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے زندہ کیا ہے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے۔ شوہر نے عرض کیا، یا روح اللہ، کیا یہ وہی عورت نہیں جس سے آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے، مگر عورت نے انکار کیا، بخدا میں وہ نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جو جان خدا تمہیں خدا کے حکم سے دی گئی تھی وہ واپس کر دو۔ فوراً عورت گر کر مردہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے مردے کو دیکھنا چاہے جو کفر پر مرا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھے، اور جو شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مرا، زندہ ہوا مگر پھر کافر ہو کر مرا، وہ اس عورت کو دیکھے۔ ناظرین، نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔